اچھا یہ بتائیے گا کہ جو 12 سیٹیں تھیں اس میں بڑا ابہام پایا جا رہا ہے، اس کی کوئی چیز یعنی کھل کر سامنے نہیں آئی کہ جو 12 مہاجرین کی سیٹیں تھیں اس پر حکومت پاکستان یا حکومت آزاد کشمیر اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان کیا یہ چیز طے پائی کہ یہ سیٹیں ختم کر دی گئی ہیں یا کوئی علامتی طور پر سیٹیں رکھی گئی ہیں؟ اس کا ابھی تک کیا معاملہ ہوا ہے؟ دیکھیں جی، ہمارا جو ڈیڈ لاک آیا تھا لاسٹ میں، جو تعطل کا شکار ہوئے مذاکرات، وہ کیوں ہوئے تھے کہ لاسٹ جب ہم مذاکرات میں گئے، ہم وہاں بیٹھے، انہوں نے بتایا ہمیں جی 2-2.5 گھنٹے کی بریفنگ دی کہ جی یہ چیزیں ہو رہی ہیں، وہی گاہ گی گے والی بات. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، ہو گئی. یہ بتائیں کہ آپ کا ہمارا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا کہ ٹل ڈسیزن ہماری کچھ کمیٹیاں بنی تھی کہ آپ یہ کریں کہ ہمیں ٹائم دے. ہم نے صاحب یہ کرنے کی بڑا اچھا سوال ہے تاکہ لوگوں کو کلیئر ہو. ہمارا جھگڑا یہ تھا کہ یہ 12 سیٹیں ختم کریں. جب کوہلا ہم بیٹھے تھے، انہوں نے کہا جی نہیں جی 12 سیٹوں کا تعلق مسئلہ کشمیر کے ساتھ ہے، اگر ہم نے 12 سیٹیں ختم کی تو مسئلہ کشمیر افیکٹ ہوگا. ہمارا یہ طے ہو گیا کیونکہ متنازع چیز آ گئی کہ حکومت پاکستان ادارے حکومت آزاد کشمیر یہ کہہ رہی تھی جی اگر یہ 12 سیٹیں آپ نے ختم کی تو مسئلہ کشمیر کو فرق پڑے گا. ہم نے کہا جی کہ ان سیٹوں کا 12 سیٹوں کا مسئلہ کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب ہمارا صرف جو فرق آ رہا ہے جس کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی حکومت پاکستان حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے، جنہوں نے یہ تعین کرنا ہے پہلا کہ کیا ان سیٹوں کا تعلق مسئلہ کشمیر سے ہے. اگر تو مسئلہ کشمیر سے ہے تو آپ جو جی چاہے آپ کریں، اگر مسئلہ کشمیر سے نہیں ہے تو پھر یہ 12 سیٹیں کسی بھی صورت سٹینڈ نہیں کریں گی. میں چھوٹی سی ایک بات کرتا ہوں، دنیا میں کون سا ایسا قانون ہے جی، ہمارا چیف الیکشن کمشنر الگ، ہماری ریاست کا نقشہ الگ، ریاست کا دودھ اربا الگ. یہ دنیا میں کسی جگہ ہے کہ امریکہ کا الیکشن کمشنر اٹھ کے پاکستان یا انڈیا میں جا کے الیکشن کرائے؟ آزاد کشمیر کا اپنا الیکشن کمشنر موجود ہے، اپنا آئین موجود ہے، اپنا آپ کا حدود اربا موجود ہے. تو کیوں نہیں بنتی کہ پاکستان کے اندر آپ جو ہے جی وہ الیکشن کروا رہے ہیں، آپ کی ٹیریٹری قانون کے مطابق اس الیکشن کمشنر کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں جا کے الیکشن کرائے. وہ آزاد کشمیر کا الیکشن کمشنر ہے، الگ ریاست ہے، اور وہ دوسری ریاست میں جا کے الیکشن کر کے ان ووٹوں کو اپنی ریاست کے اندر کاؤنٹ کرتے ہیں. یہ بے تکی بات ہے، قانونی طور پہ بھی یہ بات نہیں ہے. ہاں جو اصل کشمیری ہے، میں خود کشمیری ہوں، میرے والد مہاجر ہے، مجھے میری شناخت چاہیے کیونکہ میں پاکستان کے اندر ہوں. مجھے ہر سہولت پاکستان میں مل رہی ہے، صحت، تعلیم، سڑکیں، ہر طرح کی سہولت مل رہی ہے. مجھے کوئی 2 نمبر سکیم نہیں چاہیے، مجھے کوئی 2 نمبر میرٹ کی وہ سیٹیں نہیں چاہیے. مجھے میری شناخت چاہیے. اصل کشمیری کا یہ موقف ہے کہ ٹل ڈسیزن اگر مسئلہ کشمیر حل ہونے کے لیے حق خود ارادیت کا ایک ٹائم آیا، جو کہ میں یہ کہتا ہوں کہ 5 اگست 2019 کو آپ نے وہ بھی ختم کر دیا. آپ نے کشمیر کو بیچ دیا، آپ نے مسئلہ کشمیر دفن کر دیا، اور انڈیا نے 370-35 سے لگا کے پوری ریاست کی ڈیموگرافی چینج کر دی. آپ کس مسئلہ کشمیر کی بات کر رہے ہیں؟ اگر ان کو مسئلہ کشمیر کے ساتھ یا کشمیریوں کے ساتھ ان 12 مہاجر ممبران اسمبلی کو اتنا لگاؤ تھا تو آئیں آپ دیکھیں ریاست کے اندر مہاجرین کس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں. کیمپوں کے اندر ہیں، 2 کمروں کے اندر وہ زندگی گزار رہے ہیں، ٹینٹوں کے اندر وہ رہ رہے ہیں، گرمی سردی بجلی روزگار کوئی ان کا نہیں ہے، اور یہ بات کر رہے ہیں 12 سیٹوں کا کہ مسئلہ کشمیر سے تعلق ہے. تو خلاصہ یہی ہے کہ ان 12 سیٹوں کا مسئلہ کشمیر سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم نے اسی کے اوپر بائیکاٹ کیا تھا. ابھی ریسنٹلی آج جو ہے ہمیں دوبارہ لیٹر آ گیا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے کہ آپ آئیں، ٹیبل پہ بیٹھے اور اپنے تحفظات جو ہے دوبارہ بتائیں. ہم ایک دفعہ پھر، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے نا کہ ایکشن کمیٹی کی ہردرمی کر رہی ہے، جبکہ ہم ایک دفعہ جو ہماری امپلیمنٹیشن کمیٹی ہے جس کا میں ممبر ہوں، عمر نذیر امتیاز اسلم اس کے ممبر ہیں، وہ انکار کر رہی ہے، وہ تعطل کا شکار ہو گئے کہ جی آپ نے ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی. ہمارے ساتھ طے یہ ہوا تھا کہ 12 جو ممبران اسمبلی ہیں یہ صرف ایم ایل اے کی حیثیت سے اس وقت تک سٹینڈ کریں گے جب تک ان کا تعین نہیں ہوتا کہ ان کا یہ سٹینڈ کریں گی یا نہیں کریں گی. قانونی طریقہ کار سے یہ ختم ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. ہم اس وقت تک یہ جسٹ ایم ایل اے رہیں گے. جب آپ نے ایک ایم ایل اے کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹ کمیٹی لگا دیا یا دیگر کمیٹیوں کا چیئرمین لگا دیا، آپ نے 45,000 روپیہ فالتو دے دیا، ایک ڈرائیور ایک گاڑی دے دی، آپ نے اس کو ٹی اے ڈی اس کو فنڈز دے دیے، اور آپ نے اس کو ایگزیکٹو اختیار استعمال کرنے کا وہ اختیار دے دیا. کیا وہ وزیر اعظم سے بھی کسی بھی کمیٹی کا چیئرمین ہو کے وہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ وزیر اعظم سے بھی پوچھ سکتا ہے؟ یہ اختیار ہے اس چیئرمین کا. تو آپ کہتے ہیں جناب ہم نے ایگریمنٹ کی خلاف ورزی نہیں کی. یہ وہ ثابت ہوتی ہے خلاف ورزی جس کے اوپر ہم نے تعطل کا مذاکرات جو ہے تعطل کا شکار ہوئے. اب ایک دفعہ پھر یہ دوبارہ لیٹر آج آ گیا 5 مارچ کے لیے
کہ جو آپ کی ہائی پاور کمیٹی ہے جو ان 12 سیٹوں کے حوالے سے بنی ہے کہ وہ آئے اور مذاکرات کرے اور اپنا جو اعتراض ہے وہ جمع کرائے. ہم انشاءاللہ 5 کو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ 5 تاریخ کو ہائی پاور کمیٹی کے ممبران وہاں پہ جائیں گے اور دوبارہ اپنا اعتراض وہاں پہ جمع کرائیں گے کہ آپ نے جب ان کو چیئرمین بنایا معاہدے کی خلاف ورزی کی, آپ ان چیئرمینوں کو ریورس کریں تاکہ جو تعطل شدہ مذاکرات ہیں وہ بحال ہو سکے. اگر تو وہ ان کو ریورس کرتے ہیں تو یہ تعطل شدہ جو مذاکرات ہیں یہ بحال ہو جائیں گے. وہ نہیں کرتے, جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے 9 جون کی کال دے دیا ہے. انشاءاللہ ہم بھرپور طریقے سے اپنی کال کے اوپر فوکس کریں گے.